ट्रेन निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा कबीला रवाना हो रहा है स्पेन की तरफ। ये टोटल 5 दिन का ट्रिप है जो लंदन से शुरू हो रहा है। प्लान कुछ यूँ है कि हम लंदन से पहुंचेंगे सिवेल, सिवेल से हम जाएंगे कार्डोबा, कार्डोबा से हमारी रवानगी होगी ग्रेनाडा की, और फिर ग्रेनाडा से हम दोबारा पहुंचेंगे सिवेल, और सिवेल से हम फ़्लाइट लेंगे वापस लंदन की। ये ट्रिप मैंने ऐसे प्लान क्यों किया, ये सिटीज़ मैंने क्यों चुने, और कैसे मैंने इस प्लानिंग से बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग की है, ये सब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। बस उम्मीद है कि आप एंड तक हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, ये है ईस्ट लंदन का बार्किंग स्टेशन। यहाँ से हम लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन जा रहे हैं। वहाँ से हम स्टैनस्टेड एक्सप्रेस की ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें सीधा स्टैनस्टेड एयरपोर्ट लेके जाएगी। वहीं से हमारी रायन एयर की फ़्लाइट है स्पेन के लिए। दोस्तों, इस ट्रिप में हमने ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है, जिससे मेरी अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग हुई है। हम लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पहुंच चुके हैं। लंदन की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ की हर इमारत एक स्टोरी रखती है अपने पीछे। इसी तरीके से ये लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन 1874 में बना। ब्रिटिश एम्पायर का हब बन गया था, मगर ये सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स और सिविलियन की इवैक्यूएशन के लिए भी यही पॉइंट इस्तेमाल किया गया। और आज भी ये यूके के बिज़ीएस्ट स्टेशनों में से एक है, जहाँ से डेली की बुनियाद पे लाखों लोग गुजरते हैं। बस अब हम अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं एक्सप्रेस के लिए, जो कि सीधा हमें एयरपोर्ट तक ले जाएगी। जल्दी आओ, जल्दी, ट्रेन निकल रही है। तो फर्स्ट क्लास में बैठ गया, पीछे जाना है, हमने पीछे जाना है, फर्स्ट क्लास में बैठ गया। दोस्तों, मेरे नज़दीक यही रियल एक्सपीरियंसेस हैं जब हम जैसी लार्ज देसी फैमिलीज़ कम बजट में अपने ट्रैवल ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करती हैं। लग्जरी तो ऑफ कोर्स उसमें बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये मोमेंट्स और ये रियल एक्सपीरियंसेस ये असल ट्रेजर होते हैं हमारे लिए। और मेरे ख़्याल में तो बच्चों की ट्रैवलिंग पे और एजुकेशन पे जो आप इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर हैव। क्या आप भी यही समझते हैं, और आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लिवरपूल स्ट्रीट से स्टैनस्टेड एक्सप्रेस लेकर यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 40 से 50 मिनट लगे। अच्छी बात यह है कि स्टेशन से टर्मिनल अंदर ही कनेक्टेड है। आपको सिर्फ 2 मिनट की वॉक करनी है, बाहर निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी ट्रेन की टिकट्स मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक करवा ली थी। यूके का फैमिली एंड फ्रेंड्स का रेल कार्ड यूज़ किया था, जिससे मैंने फैमिली के डिस्काउंट्स लिए हैं तकरीबन 30 to 40%। जैसा कि मैंने अपनी प्लानिंग वीडियो में सब कुछ बताया है, जिसमें मैंने डिस्काउंट्स, मोबाइल सिम्स, अकोमोडेशन और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर आप भी वैसे ही कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। दोस्तों, हमने स्टैनस्टेड एयरपोर्ट इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ से बजट एयरलाइंस जाती हैं और रायन एयर जैसे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एवरी पेनी मैटर्स। और हीथ्रो, गेटविक या लंदन सिटी एयरपोर्ट के मुकाबले में यहाँ ये थोड़ा सा दूर ज़रूर है, लेकिन अगर टिकट और प्राइसेस की बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, रायन एयर या दूसरी बजट एयरलाइंस सिर्फ केबिन साइज़ हैंड कैरी अलाउ करती हैं। अगर आपका बैग का साइज़ या वेट ज़्यादा हुआ तो एयरपोर्ट पर फिर आपको जनाब पे करने पड़ जाएंगे पैसे, और उस वक्त फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, जो कि आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो या तो आप पहले से ही प्लान करके उसको प्री बुक कर लें, और अगर आप ये नहीं करते तो फिर इस साइज़ के हिसाब से ही आप अपना लगेज रखें या हैंड कैरी रखें।
سیٹ بھی اگر آپ پری بک نہ کریں تو پھر آپ کو رینڈملی اسائن ہو جائیں گی، اور اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو پھر الگ الگ آپ کو سیٹس مل سکتی ہیں. تو سیٹس کے ساتھ بھی یہی آپ کو کرنا پڑ جائے گا. میں نے چونکہ آسٹریلیا ٹو یورپ کے ٹرپ میں لنڈن کو بیس کیا ہوا ہے، اس لیے 25 kg کا جو سوٹ کیس تھا وہ پری بک کر لیا، جو کہ ہمارے لیے کافی تھا، اور باقی سب کے لیے ایک کیبن سائز ہینڈ کیریز وہ بھی انف ہے. یہ ایئرپورٹ کافی بزی ہوتا ہے اور سیکیورٹی چیک بھی یہاں پہ انیویژولی سخت ہے. تو میک شور کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کا لیکوڈ اگر ہے تو اس کا سائز 100 ml سے زیادہ نہ ہو. اور پاور بینکس یا بیٹریز جو بھی آپ کی ہینڈ کیری میں ہے وہ آپ اس کو نکال لیں باہر، اور کلیئر پلاسٹک بیگز میں رکھنا اس کو ضروری ہے، وہ آپ کو وہیں سے مل جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ سب چیزیں ریڈی نہ رکھیں تو پھر سیکیورٹی میں لمبا ٹائم آپ کو لگنے والا ہے، اور پھر خوار ہونے کے لیے آپ تیار ہو جائیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ کتنا بزی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یورپ سے آنے جانے والی افورڈیبل فلائٹس ہیں. ایئرپورٹ تھوڑا چھوٹا ہے، اس لیے تھوڑی سی بدنظمی بھی یہاں محسوس ہوتی ہے، لیکن آنیسٹلی اتنا زیادہ لوگوں کے انفلکس اگر ہوگا تو آف کورس اس کو مینیج کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. یہاں گیٹس یوزلی فلائٹ سے تقریباً کوئی 10-15 منٹ پہلے ہی اناؤنس ہوتے ہیں، اور جیسے ہی گیٹ نمبر آپ کی اسکرین پر آتا ہے تو بس پھر لوگوں کی دوڑیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ان فلائٹس کو ڈومیسٹک یا بیسک فلائٹس ہی سمجھیں. کسی بھی قسم کی لگژری یا ایکسٹرا سروس کی آپ اگر ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں تو بالکل نہ رکھیں. یہ بالکل نو فریلز والی فلائٹ ہوتی ہیں. ہر چھوٹی چیز جیسے لگیج، سیٹ سلیکشن، سنیکس آپ کو سب کے لیے سیپریٹلی پے کرنا پڑتا ہے. بیسکلی آپ کو لو کاسٹ میں ڈیسٹینیشن تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور وہی ان کا پوائنٹ ہے. آف پیک سیزن میں تقریباً آپ کو 30 پاؤنڈ سے لے کر 50 پاؤنڈ کے درمیان تک کی فلائٹس مل جاتی ہیں یہاں سے، لیکن وہ صرف بیس فیئر ہوتا ہے، ایکسٹرا اس میں شامل نہیں ہوتے. یہ دیکھیے، یہ پلین ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے اور پیسنجرز اس نے آف بورڈ کیے ہیں، اور اب یہ نئے پیسنجرز کو لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے. اس طرح یہ سائیکل پورا دن چلتی رہتی ہے. ایک فلائٹ آتی ہے، دوسری جاتی ہے، اور لگاتار یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. بس ہم بھی اپنی بورڈنگ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بورڈ کر کے ہم سیول اتریں گے. اس رش کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے کیوں پیسے دے کے ایکسٹرا کچھ سیٹس میں نے آلریڈی اپنی بک کرا لی تھی. دوستوں، یہ ہے سیویل کا ایئرپورٹ، جس کو اسپینش میں سیویا کہتے ہیں. بہت چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے. ظاہر ہے یہ شہر بھی بہت چھوٹا ہے. چلیے بس امیگریشن کی طرف بڑھتے ہیں، اور امیگریشن کا پروسیس کر کے پھر یہاں سے نکلتے ہیں ہوٹل کی طرف. امیگریشن ہم نے کراس کر لیا ہے، اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں. ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹیکسیز اور شٹل بسز آرام سے مل جاتی ہیں، لیکن ہم بس سے جا رہے ہیں. تھوڑا بجٹ فرینڈلی بھی ہے اور لوکل وائبز بھی آتی ہیں. یہ ہمارا ہوٹل ہے، 2 بیڈ روم کا پورا اپارٹمنٹ. آف پیک میں کافی اچھے ریٹ پہ مجھے مل گیا ہے، اور فیملی اسٹے کے لیے پرفیکٹ چوائس ہے. نیٹ اینڈ کلین اور ساری فیسلٹیز کے ساتھ. لوکیشن بھی بہت زبردست ہے. یہ بالکل سیٹاس ڈی سیویل یا سیٹاس ڈی سیویا آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بالکل سامنے.
اب تھوڑا فریش ہونے کے بعد ہم کچھ کھانے پینے نکل رہے ہیں اور ساتھ ہی شہر کی تھوڑی سی واک کریں گے تاکہ سیویل کا ایک پہلا فیل لے سکیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ میں نے اسپین میں ان سٹیز کو کیوں چوز کیا تھا۔ تو دوستوں، اسپین آنے کا پلان جب بنا تو نیچرلی سب سے پہلے لوگ میڈرڈ اور بارسلونا کا نام لیتے ہیں۔ بڑی سٹیز ہیں، ماڈرن وائبز ہیں اور فیمس ٹورسٹ اسپاٹس بھی، لیکن مجھے ہمیشہ سے ان جگہوں کا شوق رہا ہے جو ہسٹوریکلی اور کلچرلی ریچ ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے چوز کیا اندلوسیہ ریجن کو، جہاں سیویل، کارڈوبا اور گرناڈا جیسے شہر ہیں، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں کبھی الاندلس تھا، وہ دور جب یہ ریجن علم، آرکیٹیکچر اور کلچر کا مرکز تھا۔ میں نے، آپ سمجھیے کہ میں اس کی تاریخ سے ہمیشہ سے فیسنیٹڈ رہا ہوں اور کب سے چاہ رہا تھا کہ میں ان شہروں کو اپنی آنکھ سے دیکھوں۔ اور اگر دوسری وجہ بتاؤں تو ایک اور پریکٹیکل وجہ جسے آپ کہیں گے تو وہ یہ ہے کہ ریجن بجٹ فرینڈلی ہے۔ میڈرڈ اور بارسلونا کے مقابلے میں یہاں رہنا، کھانا پینا، ایکسپلور کرنا سب کچھ مینیجبل ہے، اسپیشلی جب آپ ایک فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں۔ تو میرے لیے الاندلوسیہ جس کو کہیں گے آپ کا سفر ایک ویکیشن نہیں ہے بلکہ ایک لرننگ کی جرنی بھی ہے، اور بچوں کے لیے ایک ایسی تاریخ جس کو وہ خود سے کنیکٹ کر سکیں آگے چل کے۔ تو دوستوں، آج کا ولاگ یہیں ریپ اپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ہم سیویل کو ایکسپلور کریں گے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔